السلام علیکم میرے پیارے عزیز و کرام، خدا کے فضل سے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے عزیز و کرام، جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ ایسا نہ تھا جو زمین سے مٹی لا سکے۔ تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کی طرف آئے اور 3 قسم کی مٹی کو جمع کیا۔ وہ 3 قسم کی مٹی سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی تھی۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دیا گیا اور مسلسل اس پہ باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، یہ کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے، ماں سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس تکبر اور حسد کر بیٹھا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جس کے بعد ان سے جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پہ بھیج دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اپنے خدا کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو سکے۔ تاریخ میں آتا ہے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین کی طرف آئے 200 سال تک کا عرصہ ہو گیا تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، اپنی غلطی کی توبہ کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کے ایک گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کو آج ہم اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، تو اس جگہ آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی تھی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ سے التجا کی، اے میرے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیں۔ تو یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، لیکن شیطان کے وسوسے اور حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کے نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا نے موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل کو دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا۔ ایک مرتبہ
پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ ہو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کے اختلاف ہے، کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قیس، تو کچھ کے نزدیک عراق۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہے تو میرے جسم کو اس کشتی نو میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ دفن کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو انہوں نے وصیت کی، میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا تھا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر خود ہی کھدی ہوئی تھی اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی لوگ ان مقدس مزارات کی زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ایسی مزید دینی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔